النساء، اے عورتوں کے گھروں صدقہ زیادہ کیا کرو. میں نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے کیونکہ عورتیں شوہروں کی ناشکری کرنے والی، لعن طعن کرنے والی، لعن طعن کرنے میں یہ آگے ہے، یعنی دوسروں کو ابھیشاپ فتوا دینے میں آگے ہیں، ناشکری کرنے میں آگے ہیں کہ 50 سال کی زندگی میں 40 سال آپ ہر عید میں نئے جوڑے دیں، ایک بار بولے لاک ڈاؤن ہے نہیں دوں گا، نہیں اس بار پرانے کپڑے میں عید منانا ہے، تو پھر جواب ملتا ہے تم نے دیا ہی کب ہے جو آج دے گا. یعنی 40 سال کے سارے احسانات یک لخت بھول جانا. تو ان کے کہنے پہ آج آؤٹنگ پہ لوگ جا رہے ہیں گھومنے کے لیے. گھومنے کا کلچر آج انڈیا میں شروع ہوا. پہلے برٹن اور امریکہ کے لوگ گھومنے انڈیا آتے تھے، گورے نظر آتے تھے لال قلعہ تاج محل کے پاس. اور ابھی انڈیا کے لوگ بھی جو غریب ہیں اپنے ملک میں گھومتے ہیں، اور جو زیادہ پیسے والے ہیں وہ باہر گھومنے جاتے ہیں، ودیشوں میں جاتے ہیں. گھومنا ہے اپنا 50 کروڑ کا بنگلہ چھوڑ کر، گرینائٹ ماربل سے سجا ہوا گھر چھوڑ کر، شاندار واش روم، شاندار کچن چھوڑ کر، شاندار ڈائننگ روم، شاندار پورٹیکو، شاندار دروازہ چھوڑ کر یہ پہاڑ ندی نالا گھومنے جا رہے ہیں. بات صرف اتنی ہے کہ جس گھر میں 24 گھنٹے فلمیں چلتی ہوں، جس گھر میں 24 گھنٹے فضولیات فضول کام ہوتے ہو، جس گھر میں 24 گھنٹے جھوٹ کی کہتی ہوتی ہو، جس گھر میں 24 گھنٹے واٹس ایپ پہ سارے لوگ لگے رہتے ہو، جہاں گندی تصویریں دیکھی جاتی ہو، جہاں گندی چیٹنگ ہوتی ہو. جوان لڑکا ہے وہ گرل فرینڈ کے ساتھ چیٹنگ میں لگا ہے، جوان لڑکی ہے وہ بوائے فرینڈ کے ساتھ چیٹنگ میں لگی ہے، یہ جوان مرد ہے باپ یہ دوسری عورتوں سے چیٹنگ میں لگا ہے، یہ ماں ہے عورتیں یہ دوسرے مردوں سے چیٹنگ میں لگی ہے. یعنی یہ گھر نہیں ٹھہرا، 24 گھنٹے موبائل چلتی باتیں نہیں، صرف گندی باتیں، گندی تصویریں، گندی چیٹنگ. تو جو کروڑوں کے گھر میں جہاں فلمیں دیکھی جائیں گی، جہاں 10 آدمی ہے کوئی فجر کی نماز نہیں پڑھا، ایک وقت کی نماز چھوڑنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے. اور جس گھر میں 5 وقت گناہ کبیرہ ہوتا ہو اس گھر میں شیطان کا آنا جانا ہوتا ہے. جہاں رات کے 3 بجے تک فلمیں دیکھی جاتی ہوں اور وہاں رات فجر کے ٹائم میں جب فرشتہ رحمت لے کے زمین پہ آتا ہے اس وقت گھر کے سارے لوگ مردار بن کے سو جاتے ہوں اور دن کے 10 بجے اٹھتے ہوں جو کام کافر بھی نہ کرتا ہو. اب کافروں کو صحت چاہیے، اب وہ 4 بجے صبح اٹھ کر وہ اپنی صحت بنانے کے واکنگ میں جاتا ہے. اور ہمیں صحت بھی نہیں چاہیے اور جنت بھی نہیں چاہیے، بلکہ دنیا میں صرف موبائل چاہیے، اس پہ چیٹنگ چاہیے اور رات کے 3 بجے تک موبائل چلانا ہے، فلمیں دیکھنی ہے، اس کے بعد پھر فجر کے ٹائم سے پہلے سو جانا ہے، اٹھنا ہے دن کے 10 بجے. جس گھر میں نماز فرض تھی نہ مرد کوئی پڑھا نہ عورت کوئی پڑھی، جس گھر میں رات بھر فلمیں دیکھی گئی، جس گھر میں رات بھر چیٹنگ کی گئی ہو وہ گھر شیطان کا اڈا ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ گھر اب رہنے کے قابل نہیں ہوتا، وہ گھر چھوڑ کے باہر گھومنے کا من کرتا ہے. آدمی گھر سے باہر گھوم رہا ہے، ہوٹل میں جا رہا ہے، پہاڑ ندی نالا دیکھنے جا رہا ہے. ان سے پوچھ لے جس کے گھر میں نماز پنجگانہ ہے، جس کے گھر میں تلاوت ہے، جس کے گھر میں عبادت ہے، جس کے گھر میں ہزار بار درود ہے، جس کے گھر میں رات بھر قرآن خوانی ہے، جس کے گھر میں تہجد ہے، جس کے گھر میں اشراق ہے. 50 سال ہو گئے، دیوار ٹوٹی ہے مگر گھر جنت کا ٹکڑا بنا ہوا ہے. گھر چھوڑنے کا من نہیں کرتا، کیوں کہ جس گھر میں عبادت و تلاوت ہو وہاں فرشتوں کا آنا جانا ہے. جب فرشتوں کا آنا جانا ہو وہ گھر قابل رشک بن جاتا ہے، جنت کا ٹکڑا بن جاتا ہے. اس گھر میں رہتا جائے وہ گھر چھوڑنے کا من نہیں کرتا. اس لیے جس گھر میں گانے بجانے ہوں وہاں کی دیواریں کاٹنے دوڑتی ہے، وہاں شیطان کا اڈا ہے. اور جہاں پھوس کا گھر کیوں نہ ہو اگر عبادت اور تلاوت ہے وہ گھر جنت کا ٹکڑا بن جاتا ہے. عمر گزرتی چلی جاتی ہے، اس گھر میں رہنے کی لذتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تعلیم قرآن کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ. اللہ نے سچا سکون کے بعد اللہ نے سچا سکون ذکر الہی میں رکھا ہے، اللہ نے سچا سکون ذکر اور درود میں رکھا ہے. اس سے ہٹ کے جو جیے گا سچا سکون نہیں ملے گا. مال مل جائے گا، گھر مل جائے گا، گاڑیاں مل جائیں گی، مگر جو اطمینان طلب ہے وہ نعمت نہیں ملے گی. آج آپ کے پاس کیا دولتیں ہوں گی؟ دولتیں تو کفار و مشرکین کے پاس ہے. اتنی دولتیں ہیں کہ صاحب پیسے سڑ رہے ہیں، انہیں خود پتہ نہیں کتنے پیسے اس کے پاس موجود ہیں. ہمارے پاس پیسے کتنے ہو سکتے ہیں؟ 2 4 5 10 20 50 کروڑ روپے. جو ہمارے چند مٹھی بھر لوگ ہیں ان کے پاس کھربوں روپے. مگر وہاں ادھر جا کے دیکھیں دوسری دنیا میں پیسے مہکتے ہیں، پیسے سڑ رہے ہیں. صاحب یونیسیف کے نام پہ، دوسرے ممالک میں سڑکوں کی تعمیر کے نام پہ، پولیو ڈراپ کے نام پہ، ایجوکیشن اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پیسے لوگ لگاتے ہیں. اتنے پیسے ہیں کہ وہ کیا کریں گے؟ ان مشرکوں کے پاس اتنے پیسے ہیں، ہمارے پاس
پاس پیسے نہیں ہیں، ایک تو پیسہ کمانے کا ڈھنگ بھی میرے پاس نہیں ہے. یہ زندگی اللہ نے دی ہے اسٹرگل کرنے کے لیے، جد و جہد کرنے کے لیے. ہمیں نماز فجر سے لے کے ظہر تک کوئی نماز فرض نہیں ہے. وہ 8 گھنٹے ہیں اسٹرگل کرنے کے لیے، وہ 8 گھنٹے ہیں جد و جہد کرنے کے لیے، وہ 8 گھنٹے ہیں محنت کرنے کے لیے. مگر ہمیں اتنے بے روزگار ہمارے یہاں کے فضول باتوں سے فرصت نہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ بیٹھے رہیں اور دولت اچانک میرے پاس آ جائے. ایسا نہیں ہوتا. یہ دنیا ایک سسٹم سے چل رہی ہے. روزانہ سورج کا اگنا، سورج کا ڈوبنا، روز ہر مہینے کا بدلنا، رات اور دن کا باری باری سے بدل کے آنا، یہ سارا سسٹم بتاتا ہے کہ دنیا کا سارا کام ایک سسٹم سے چلتا ہے. یہاں نہیں ہوتا کہ میں اجمیر محلہ جا کے بیٹھ رہا ہوں اور بولوں میرے گھر میں ایئرپورٹ بن جائے، ہمارے گھر میں ہیلی کاپٹر آ جائے. یہاں ایسا نہیں ہوتا ہے. یہاں محنتیں کی جاتی ہیں، یہاں اسٹرگل کیا جاتا ہے، یہاں جد و جہد کی جاتی ہے. اس کے بعد کامیابیاں قدم چومتی ہے. ہماری طرف سے محنتیں بڑھے، ادھر سے خدا کی رحمت آ جائے. اسی بندے کی کامیاب، اسی بندے کو وہی کامیابی اس کا قدم چومتی ہے. کامیابی سے بندہ ہمکنار ہوتا ہے. یہاں ہماری طرف سے اسٹرگل جائے. میدان بدر میں مصطفیٰ پہنچ کے اللہ سے دعا کرتے ہیں. یہ دعا مدینے میں بھی کر سکتے تھے، لیکن یہ بتایا مصطفیٰ نے کہ گھر سے باہر نکل کے میدان جنگ میں جا کے اپنی طرف سے تدبیر کرنے کے بعد یہ بول کہ محنت میری اور رحمت تیری. ادھر سے میری محنت جائے، ادھر سے رب کی رحمت آئے، کامیابی قدم چومے. دوسری قومیں کامیاب بعد میں ہوں گی، قوم مسلم پہلے، کیونکہ ان کے پاس تدبیر ہے، ان کے پاس اسٹرگل ہے، ان کے پاس جدوجہد اور محنتیں ہیں. خدا کی رحمتیں ان کے پاس نہیں ہے. میرے پاس خدا کی رحمت میرا استقبال کرنے کو تیار ہے، مگر ایک کام اسٹرگل تو ہو جائے، جدوجہد تو ہو جائے. حضور کہتے ہیں تم ایک قدم اللہ کی طرف بڑھو، اللہ کی رحمتیں 10 قدم تیری طرف بڑھ جائے گی. تم اللہ کی طرف چلنا سیکھو، اللہ کی رحمتیں دوڑ کر تیرا استقبال کریں گی. چلو تو صحیح، گھر سے باہر نکلو تو صحیح، محنت کرو تو صحیح، دنیا کے سسٹم کا فالو کرو تو صحیح. تم نے مصطفیٰ کی بات اگر مان لی تو تم نے سسٹم سے زندگی گزاری تو تمہاری جد و جہد ادھر سے جائے گی، ادھر سے خدا کی رحمتیں آئیں گی. پھر دوسری قومیں بعد میں کامیاب ہوں گی، قوم مسلم سب سے پہلے کامیاب ہوگی. آپ نے نہیں دیکھا کہ قرآن کریم میں ہر چیپٹر میں محنت کی بات، جد و جہد کی بات، اس دنیا اور آخرت کے سجانے سنوارنے کی باتیں کی گئی ہیں. جہاں تک سوال رہا علم کے تعلق سے، اس قدر زور قرآن نے دیا ہے، اتنا زور دنیا کی کسی دوسری کتاب نے نہیں دیا ہے. قرآن نے کہا نون قلم وما یسطرون، یعنی قلم اور اس کے لکھے کی قسم، قلم اور اس کے لکھے کی قسم. یہ پین، یہ قلم کا چرچا قرآن کریم میں آیا ہے. یعنی قلم اور اس کے جتنے بھی متعلقات ہیں، رائٹنگ اور ریڈنگ کے تعلق سے آیا ہے کہ قرآن میں 800 جگہوں پہ صرف ریڈنگ کا ذکر آیا ہے. 800 جگہوں پہ 6666 آیتوں میں کم و بیش 800 جگہوں پہ صرف ریڈنگ کی بات آئی ہے. سب سے پہلی آیت جو قرآن کی نازل ہوئی وہ ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، ریڈ ان دا نیم آف یور لارڈ ہو کریٹڈ. اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا. یعنی پڑھیے، ریڈنگ سب سے پہلی وہی جو قرآن کی صورت میں نازل ہوئی وہ لفظ ریڈ سے شروع ہوتا ہے کہ پڑھیے. پڑھنا ہے کیونکہ قوم مسلم کو دنیا سے برائیوں کو مٹانا ہے. یہ قوم مسلم سب سے بہترین گروہ ہے، اسے اپنا بھلا کرنا ہے، دنیا کا بھلا کرنا ہے. تو دنیا کی بھلائی سوائے پڑھائی کی کسی چیز سے نہیں ہو سکتی ہے. ایجوکیشن کے بغیر کوئی آدمی اپنے آپ کو پہچان سکتا ہے، نہ اپنے خالق کو پہچان سکتا ہے، نہ برائیوں کو پہچان سکتا ہے، نہ بھلائیوں کو پہچان سکتا ہے. ریکگنیشن، معرفت بغیر علم کے مشکل ہے. بغیر علم کے نہ بندہ خدا کو پہچان سکتا ہے، نہ بندہ دنیا میں بادشاہت کر سکتا ہے. اسے بادشاہت کے لیے بھی علم چاہیے، بادشاہت کے لیے طاقت چاہیے، بادشاہت کے لیے حکمت چاہیے، بادشاہت کے لیے طاقت چاہیے. اورنگزیب نے بتا دیا کہ علم جب ہو تو 50 سال تک ہندوستان اللہ اورنگزیب کے حوالے کر دیتا ہے. جو 6 مہینے میں حفظ قرآن کرنے والا اورنگزیب، عالم دین اورنگزیب، فتویٰ عالمگیری کا مرتب اورنگزیب، 50 سال چند مہینہ پورے بھارت پہ شاسن کرنے والا اورنگزیب، تہجد پڑھنے والا اورنگزیب، نماز عصر کی سنت غیر موقتہ پڑھنے والا اورنگزیب. اور جب جامع مسجد دہلی سے نکلتا تھا تو ملا احمد جیون جیسے استاذ کی چپل سیدھی کرتا تھا تو سارا ہندوستان تمنا کرتا تھا کہ کاش میرا بیٹا بھی عالم ہوتا. تو جو سمان اس عالم کو ملا ہے میرے
میرے بیٹے کو بھی مل گیا ہوتا. یعنی جب عالموں کو عزت ملتی ہے تو بچے عالم بنانے کا شوق پیدا ہوتا ہے. لیکن جب عالم اپمانیت ہوتے ہیں, جب عالم پرتاڑیت ہوتے ہیں, جب عالموں کو سماج میں ایک گرا ہوا فرد مانا جاتا ہے, تو اس وقت میں کوئی ایک درد مند باپ اپنے بچوں کو عالم نہیں بناتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج عالموں کی تعداد بڑی تیزی سے گھٹتی جا رہی ہے. جبہ پہننے والا, داڑھی رکھنے والا, ٹوپی پگڑی پہننے والا, یہ تو آپ کو گلی گلی میں ملے گا. لیکن ایک قاعدے کا عالم دین جو مسائل پہ عبور رکھتا ہو, جو چھوٹی سے لے کے بڑی کتابوں کو پڑھا سکتا ہو, ایک جھولا چھاپ ڈاکٹر ہوتا ہے جو گلی کوچے میں بائک اور سائیکل لے کے 2-4 دوائیاں اور انجیکشن لے کے چلتا ہے, اور ایک MBBS ڈگری دھاری ڈاکٹر ہوتا ہے, ایک FRCS کی ڈگری ہولڈر ڈاکٹر ہوتا ہے. تو ڈگری دھاری مولوی بہت ملیں گے آپ کو, لیکن ایک پڑھا لکھا مضبوط عالم بہت مشکل سے ملے گا. متقی عالم تو اور مشکل سے ملے گا. آیا ہے حدیث میں اخیر زمانے میں لوگ موٹا تازہ جانور لے کے متقی فقیہ تلاش کرنے نکلیں گے. جانور سوکھ کے کاٹا ہو جائے گا, متقی فقیہ نہیں مل پائے گا. ایک تو باصلاحیت عالم نہیں ملیں گے, اور کوئی عالم مل بھی جائے تو باعمل نہیں ملیں گے. تو کروڑوں میں لاکھوں میں کوئی ملے گا. یہ دور انحطاط ہے, اس میں علم اٹھ رہا ہے. اس اٹھانے میں ہمارا بھی بڑا رول رہتا ہے. عالموں کو اپمان کرنا, عالموں کی تنخواہیں کم دینا, عالموں کو مسجدوں میں ایک نوکر سمجھ لینا. اس لیے کوئی آنے والے دن میں نماز پڑھانے والا نہیں ملے گا, نکاح پڑھانے والا نہیں ملے گا. جبکہ اس مدرسے کی شاندار تاریخ رہی ہے. مدرسے میں صرف قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے, بلکہ قرآن سمجھایا جاتا ہے. قرآن نے جس طرح دنیا میں انقلاب برپا کیا, وہ اسی مدرسے سے انقلاب برپا ہوا ہے. ذرا غور سے سنیے گا. میرا بچہ تو بولتا ہے کہ مدرسہ غریبوں مسکینوں کا گھر ہے, مگر یورپ کا ایک دانشور جان ڈیون فورڈ بہت بڑے دانشور ہے. وہ کیا کہتے ہیں اس مدرسے کے تعلق سے؟ وہ کہتے ہیں what we call science heroes in Europe as a result of new spirit of inquiry. وہ آگے چل کے کہتے ہیں it must be owned that all the knowledge either of physics or astronomy or astrology or mathematics which flourished in Europe from the 10th century was originally derived from the Arabian schools, and the Spanish Saracen may be looked upon as the father of European philosophy. ڈاکٹر جان ڈیونپورٹ کہتے ہیں یہ جو دنیا بھر میں سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, سائنسی ترقی ہوئی ہے, علم طبعیات, علم نجوم, علم فلکیات, علم کیمیا, میتھمیٹکس یعنی علم ریاضی, فزکس یعنی علم طبعیات, کیمسٹری یعنی علم کیمیا, زولوجی یعنی علم حیاتیات, بوٹنی علم نباتات, ایسٹرونومی علم نجوم, ایسٹرولوجی علم فلکیات. ان سارے علوم کی وجہ سے سائنس ترقی کری ہے. آگے چل کے وہ کرسچن کہتا ہے یہ سارے علوم عربی مدرسوں سے لیے گئے ہیں. کہ اسپین میں اسلامی سلطنت تھی, 1000 سال تک مسلمانوں کا دبدبا رہا. اخیر میں مسلمانوں کی آپسی رشاکشی, آپسی اختلاف, آپسی انتشار کی وجہ سے 1000 سالہ ملک ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. جب ہمارے دماغ میں جنون تھا کہ ملک حاصل کرنا ہے, وہاں انصاف کا سورج طلوع کرنا ہے, تو کشتی میں آگ لگا دی. یا تو یہاں قبر بنے گی, یا پھر یہی میں شہادت کا, یہی میں فتح کا جھنڈا گاڑوں گا. اس تو اپنی کشتی میں آگ لگا دے کہ واپس عرب نہیں جانا ہے. یا تو یہاں فتح کا جھنڈا گاڑنا ہے, یا پھر یہی مر جانا ہے. یا تو قبر بنے گی یا سلطنت قائم ہوگی. اس طرح کا جنون لے کے جو آگے بڑھتا ہے اس کو تو کامیاب 110% ہونا ہی ہونا ہے. خالد ابن ولید جیسے لوگ کو قدم رکھتے ہیں, کشتی میں آگ لگا دی. اب یا تو یہاں فتح حاصل ہوگی یا یہی میری قبر بنے گی. اس جذبے کے ساتھ آگے بڑھے تو اللہ نے پورا اسپین 2-4 سال کے لیے نہیں 1000 سال کے مسلمانوں کے حوالے کر دیا. غیروں کی زمین پرتگال, غیروں کی زمین اسپین, غیروں کی زمین جہاں مسجد ترتبہ میرے شاہانہ عظمت کا آج خطبہ پڑھ رہی ہے, جہاں کا وائٹ محل, جہاں کا قصر ابیض, جہاں کا قصر احمر میری عظمت رفتہ کا خطبہ پڑھ رہی ہے. جو محل ہے اس زمین پہ 1000 سال تک اس یورپ کی وادی میں مسلمانوں نے سلطنت کی. اخیر میں اپنی ہی شرارت, اپنی ہی بد اخلاقی, مال اور دولت کی محبت, اپنے بیٹے بھتیجے بھائی کو گدی پہ بیٹھانے کی للک اور شوق, اسی نے تباہ کر دیا. پہلے جہاں اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کا نشہ تھا, اللہ کی مدد اتر رہی تھی, اور جب اب بھائی بھتیجا واد شروع ہو گیا, اللہ کی مدد رخصت ہوئی, کافروں نے غلام بنا لیا, ساری زمین چھین لی. وہ اسپین کی سرزمین میں جب اسلامی سلطنت ہر طرف قائم تھی, مدرسوں کا رواج تھا, ہر گلی کوچے میں لائبریری تھی, ہر جگہوں پہ مدرسے
قائم ہو گئے تھے، ہر مدرسوں میں قرآن کی تعلیم ہو رہی تھی، جس قرآن کریم میں 800 جگہوں پہ صرف ریڈنگ کا چرچا ہو، جس قرآن میں 400 سے زائد جگہوں پہ صرف رائٹنگ کا چرچا ہو، جس قرآن کریم میں ریسرچ اور غور و فکر کا چرچا ہو۔ سائنس جوان ہوتی ہے تحقیق کرنے سے، یہ مائکروفون بنتا ہے ریسرچ کے بعد، ہوائی جہاز پیدا ہوا ریسرچ کے بعد، یہ واشنگ مشین پیدا ہوئی ریسرچ کے بعد، یہ موبائل اور یہ انٹرنیٹ اور یہ کمپیوٹر، یہ سب دماغ چلتے ہیں 10 سال تک، تب جا کے ایک نیا آلہ وجود میں آتا ہے۔ دماغ چلنے کے بعد دماغ چلانے کا پیغام کس نے دیا؟ آج سے 1000 سال پہلے یورپ کے لوگ تو آسمان کی پرستش کرتے تھے، ہندوستان کے لوگ تو آج بھی سورج اور چاند کو پوجتے ہیں، اور آج سے پہلے یورپ کے لوگ بھی سورج اور چاند کو پوجا کرتے تھے، مگر آج وہ سورج پہ ریسرچ کر رہے ہیں۔ سورج خود سے چمکتا ہے یا اس کو کوئی اور چمکاتا ہے؟ چاند کو اپنی لائٹ ہے یا سورج سے اپنی روشنی لیتا ہے؟ آسمان میں کتنے اسٹارز ہیں، کتنے پلینٹس ہیں؟ سورج اور چاند کے محور مدارس کے آربٹ کتنے ہیں؟ یعنی جو کل سورج کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوتا تھا، آج وہ سورج پہ ریسرچ کر رہا ہے، سورج پہ تحقیق کر رہا ہے۔ کل جو چاند کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوتا تھا، آج وہ چاند کی جیسی کی تیسی کر دی ہے۔ یہ چاند ہے کیا؟ یہ چاند اپنے نور سے نہیں چمکتا، یہ چاند ایک چاند روشن ہے، مگر یہ روشن کرنے والا نہیں ہے۔ سورج روشن بھی ہے اور روشن کرنے والا بھی ہے، سراج و فہاج ہے یہ سورج، سورج کی روشنی ہے جس سے چاند چمکتا ہے۔ اب باضابطہ ایک چیپٹر موجود ہے فزکس کا، فزکس میں سن پہ، فزکس میں چاند پہ، فزکس میں اسٹار اور پلینٹس پہ یہ گفتگو ہوتی ہے۔ وہ فزکس ایک پورا چیپٹر ہے سائنس کا، اور آج جس کو جو چاند کی پوجا کرتا تھا، اس چاند پہ ریسرچ کرتے باضابطہ اس کو ایک چیپٹر بنا دیا ہے۔ کس نے پرستش سے ہٹا کر اس چاند کو موضوع تحقیق بنا دیا؟ کس مذہب نے سورج کو پرستش کے موضوع سے ہٹا کر موضوع تحقیق بنا دیا؟ جو میٹر آف ورشپ تھا وہ میٹر آف ریسرچ بن گیا۔ کس نے کہا قرآن پڑھیں ہر قدم قدم پہ، یعنی ہر چیپٹر میں آپ کو ملے گا کہ ریسرچ کرو، تحقیق کرو۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ قرآن کہتا ہے they don't ponder on the camel، وہ اونٹ پہ غور کیوں نہیں کرتا؟ یہ اونٹ کیسے پیدا ہوا ہے؟ یہ اونٹ ہے جو بالوں میں دوڑتا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، وہ ریت پہ دوڑ نہیں سکتا، 10 قدم چلے تو گر جاتا ہے۔ یہ انسان ہے جو ریت میں چلے 10 گھنٹہ تو پیاس لگے پانی پی۔ یہ اونٹ ہے 4 دن چلتا رہے ریگستان میں تو 4 دن کا پانی اپنے پیٹ میں اسٹاک کر کے چلتا ہے۔ یہ عجوبہ جانور اونٹ ہے، اس پہ تم ریسرچ کرو، غور کرو، یہ اپنے پیٹ میں کیسی مشین رکھتا ہے جو 5 دن کا پانی اپنے پیٹ میں اسٹور کر کے اس ڈیزرٹ ریگستان میں چلتا ہے۔ یہ عجوبہ جانور، اس پہ غور کرے گا تو جانور پیدا کرنے والا، اس کائنات کی تخلیق کرنے والا، تمہیں پیدا کرنے والا خالق سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے اللہ کہتا دماغ جلا، غور و فکر کر، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ۔ آدمی کو اپنی پیدائش پہ غور کرنا چاہیے۔ تمہیں مٹی سے پیدا کیا گیا، پھر اس مٹی کو پانی کا پتلا بنایا، پانی بنایا گیا۔ وہ پانی باپ کے ریڑھ کی ہڈی، ماں کے سینے کی ہڈی میں رکھا گیا۔ اسی پانی کے قطرے سے اب تیری پیدائش ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے۔ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں ہے، کون کھلاتا ہے؟ پھر ماں کی تنگ جگہ سے تو باہر آتا ہے، 2 سال تک ماں کی خشک چھاتی میں دودھ ڈال کر کون تیری پرورش کا انتظام کرتا ہے؟ غور کر، اگر تو غور کرے گا تو خدا کی معرفت کا نور حاصل ہوگا، اپنا خالق سمجھ میں آئے گا، تو پیرا نہیں رہے گا۔ تو قرآن کریم میں اکثر جگہوں پہ غور و فکر کی جو بات آئی ہے، ریسرچ کی بات، پونڈرنگ کی بات، ریفلیکشن کی بات، میڈیٹیشن کی بات، یہاں تک کہ کنسنٹریشن کی بات، ریڈنگ اور رائٹنگ کی بات، ایسا لگتا ہے کہ ڈاکٹر جان ڈیون فورڈ نے کہا یہ سارے علوم جس سے آج سائنس جوان ہوئی ہے، یہ سارے علوم عربی مدرسوں سے لیے گئے ہیں، اور جن مدرسوں میں وہ قرآن پڑھانے والے علماء تھے جنہوں نے تحقیقات کا پیغام دیا، لوگوں کو غور و فکر کا رجحان عطا کیا، وہ کہتے ہیں اب قیامت تک جہاں جہاں سائنس جوان ہوتی جائے گی، یہ سارا صحرا مدرسے کے علماء کے سر جائے گا۔ انہوں نے ہی سائنس کو جنم دیا ہے، سائنس کا دروازہ کھولا ہے، اب جہاں تک تحقیق جاتی رہے گی یہ سارا صحرا مدرسے کے علماء کے سر بنتا چلا جائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت
Spanish citizen may be looked upon as the father of European philosophy. वो कहते यूरोप के फलसफे के बाप हैं मदरसे के उलमा, जिन्होंने लोगों के सामने तहकीकात के दरवाजे खोलकर सोचने की एक जमीन तैयार कर दी। उसी जमीन पे रिसर्च करते करते बढ़ बढ़ के आज हवाई जहाज भी बन गया और आज माइक्रोफोन भी आ गए। आज साफ 4 व्हीलर से लेके 2 व्हीलर 3 व्हीलर तक सारी गाड़ियां दौड़ रही हैं। सारा घर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स की आमाजगाह बन गया है। हकीकत में दिमाग इस्लाम ने दिया है, सोचने का मजाज कुरान करीम ने दिया है, सोचने का मजाज उलमाए कराम ने दिया है। इसी से आप गौर कर सकते हैं कि हमने समझा था कुरान नमाज बताने वाली किताब है, हज ज़कात रोजे बताने वाली किताब है, लेकिन कुरान करीम की जब आयतों पे आप गौर करेंगे पता चलेगा नमाज का जिक्र तो है, मगर उसके बाद ही इशारे इशारे में वो तमाम उलूम अता फरमा दी है जिसको आज 1400 साल के बाद लोगों ने दिमाग जला के हासिल किया है। उसके ताल्लुक से सिर्फ मैं 2 चैप्टर खोलता हूँ, आप गौर से सुने। 2 चैप्टर में खोलता हूँ। एक चैप्टर में खोलता हूँ फ्रांस की सरजमीन का। फ्रांस में एक साइंटिस्ट है कोस्टो ने एक जमीन पे रिसर्च की, तहकीक की। उन्होंने तहकीक करते करते वो समंदर के पानी पे रिसर्च किया उसने। फ्रांस के कोस्टो ने, साइंसदानों का मजाज होता है जो काम लोगों ने कर दिया है वो काम मैं नहीं करूं, मैं एक नई जमीन, नया मकान, नई राह में तलाश करूं। यही काम साइंसदानों का होता है। जिस पर किसी ने वर्क नहीं किया है मैं उस पे वर्क करूं। वह ढूंढ के वो पॉइंट निकालता है, उससे वो रिसर्च करते हैं। कोस्टो ने रिसर्च के लिए उन्होंने समंदर को इख्तियार किया कि समंदर में खारा पानी, मीठा पानी, या दोनों रहते हैं, दोनों जहां आपस में मिलते हैं एक दूसरे में घुल मिल क्यों नहीं जाते हैं? जबकि पानी की खास, पानी रकीक है, पानी पतला होता है, एक दूसरे में जम करने की सलाहियत इसमें होती है। आखिर ये खारा व मीठा ये दोनों आपस में मिलते क्यों नहीं है? ये दोनों में सतही टेंशन क्यों है? ये दोनों में सरफिशियल जो टेंशन है आखिर वो क्यों है? मैं इस पे गौर करूंगा, मैं इस पे तहकीक करूंगा, मैं पता लगाऊंगा, सारी दुनिया को एक नई दरियाफ्त में दूंगा। चूंकि साइंसदानों को मकान, दुकान, गाड़ी, छकड़ा नहीं चाहिए, वो तो हमारे जैसे लोगों को चाहिए। इसलिए हम कोई नई चीज दुनिया को नहीं दे पाते हैं, मगर वैज्ञानिक इसलिए हमको मोबाइल दिया, कंप्यूटर दिया, वो नई जमीन खोज कर दिमाग जलाते हैं ताकि वो मर भी जाए तो उनकी एक यादगार बाकी रहे। हवाई जहाज अमेरिका के 2 भाइयों ने दिया, राइट ब्रदर्स ने, 1903 में। वो दोनों भाई मर गए, चले गए, लेकिन आज उस हवाई जहाज पे मुसलमान करोड़ों की तादाद में सवार होकर हरमैन तैयबैन का सफर कर रहे हैं, हज कर रहे हैं, उम्रा कर रहे हैं। लोग कहां नहीं जा रहे। अमेरिका के 2 भाइयों ने दिमाग जलाकर वो ऐसी अजूबा सवारी दे दी, वो दोनों तो मर गए लेकिन आज सारी दुनिया उससे फायदा उठा रही है। यही मजाज साइंसदानों का होता है। मैं दिमाग जलाऊं, मेरे सर के बाल बढ़ जाएं, मेरी दाढ़ी के बाल बढ़ जाएं, मेरे बदन के कपड़े महकने लगे, मैं एक जगह बैठा रहूं, सारी दुनिया मुझको पागल कहे, मजनू कहे, वह सब होगा, मगर वो तहकीक करके दिमाग जला के कोई नई चीज दुनिया को देते हैं और जिससे दुनिया एक आलम फायदा उठाता रहता है। जिसने दिमाग जला के वॉशिंग मशीन दिया है, उन्होंने दिमाग जला के मशीन तो दे दी, वो तो मर गया, लेकिन आज करोड़ों लोग हैं जो उससे फायदा उठा रहे हैं। आज ग्राइंडर जिसने बना के दिया वो तो मर गया, लेकिन आज करोड़ों लोग उससे फायदा उठा रहे हैं। आज कार जिसने सबसे पहले कार की रिसर्च की कार दिया वो तो मर गया, मगर ये कार है, कार जिसको फोर्ड ने मशीन की इजाद की, आज वह कार है जो सारी दुनिया के अरबों लोग उससे फायदा उठा रहे हैं। यही काम जो इस्लाम ने पैगाम दिया था कि अपने से दूसरों को लाभ पहुंचाना, अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाना। वैज्ञानिक कोस्टो ने कहा कि मैं वो काम करूंगा जिस पे आज तक वर्क नहीं हुआ। उन्होंने रिसर्च की, इसी को उन्होंने जमीन बना लिया। अब वह समंदर में डुबकी लगाकर मशीन और आलात के जरिए गोता लगा के रिसर्च करना शुरू किया। जहां 2 समंदर आपस में मिलते हैं, या दोनों आपस में तनाव में क्यों रहते हैं? बीच में कौन सी दीवार है, कौन सा बैरियर है जो दोनों पानी को आपस में मिलने नहीं देता? दूसरा मजहब खामोश हो जाए, मगर इस साइंटिफिक चमत्कार के जमाने में वाहिद मजहब इस्लाम है जो लॉजिकली, जो मंतकी तौर पर, जो तहकीकी तौर पर हक मजहब साबित हो रहा है। तवहुमात का बादल छट गया है, हेलुसिनेशन का बादल छट गया है। जो आदमी आज तवहुमात में जीता था कि ये रस्सी है कि ये सांप है, ये सांप रहा होगा, अपने हिसाब से गढ़ लेना, उसकी पूजा करना, फिर फेंक देना, उसका दौर अब मिट चुका है। अब इस दौर में साइंटिफिकली रिसर्च और तहकीक होगी, फिर उसको माना जाएगा। इस दौरे तहकीक में वाहिद मजहब इस्लाम है जिसका जादू सबके सर चढ़ के बल रहा है। चूंकि दूसरी किसी किताबों
کتابوں میں ان سارے عنوانات پہ کوئی بحث ہی نہیں ہے جس کو آج سائنس بحث کر رہی ہے، اور اگر وہ مواد سارا موجود ہے تو صرف قرآن کریم میں موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک عقل مند دانشور سائنسداں جب وہ دیکھتا ہے کہ 10 سال دماغ جلا کر جس کا پتہ میں نے لگایا ہے وہ قرآن کریم میں موجود ہے، اسے رہا نہیں جاتا، وہ کلمہ پڑھ کر مصطفیٰ کا غلام بن جاتا ہے۔ اسی طرح فرانس کا سائنٹسٹ کوسٹو کے ساتھ ہوا، اس نے ریسرچ کی، انہوں نے پتہ لگایا کہ دونوں پانی کے بیچ میں ایک بیریئر ہے، ایک برزخ ہے، ایک دیوار ہے جو دونوں پانی کو آپس میں ملنے نہیں دیتا۔ انہوں نے اس کا پتہ لگایا کیسی دیوار ہے، انسین وال کس طرح ہے۔ انہوں نے باضابطہ ایک کتاب لکھی اور دنیا والوں کو بتایا یہ دونوں آپس میں ملیں گے نہیں، کیونکہ ان دونوں کے بیچ میں ایک انسین دیوار ہے، ایک غیر مرئی دیوار ہے جو دونوں کو ملنے نہیں دیتی۔ نیچرلی وہ دونوں کی ڈینسٹی الگ ہے، دونوں کا کلر الگ ہے، دونوں کا ٹیسٹ الگ ہے، اس لیے کہ بیچ میں ایک دیوار بن کر ایک دیوار کام کرے جو دونوں کو الگ الگ کیے ہوا ہے۔ ایک کتاب لکھی، کتاب میں اس کا چرچا ہوا، ساری دنیا میں کوسٹو کو سراہا گیا۔ انہوں نے ایک عجوبہ علم دنیا کو عطا کیا۔ اسی دوران ایک مسلم اسکالر سے ان کی ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ آپ کی محنت کو میں داد دیتا ہوں، آپ نے دماغ جلا کے ایک نئی چیز دنیا کو آپ نے بتایا کہ دونوں پانی میں ایک دیوار ہے جو دونوں کو ملنے نہیں دیتی۔ آپ نے پہلی بار دنیا کو بتایا کہ دونوں پانی کے بیچ میں ایک دیوار ہے، ایک بیریئر ہے جو دونوں پانی کے ڈینسٹی، کلر اور ٹیسٹ کو الگ الگ کیا ہوا ہے۔ اب وہ جس طرح آسمان بغیر کھمبے کے کھڑا ہے، مگر آدمی پتا تو لگا کہ بغیر کھمبے کے کھڑا ہے۔ یہ دنیا ایک بیزلی شکل کی ہے، انڈے کی شکل کی ہے، اس دنیا کے اور چھوڑ کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اگر 10 لاکھ سال بھی اگر مل جائے کسی کو تو بھی دنیا کی سچائی کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا۔ جس نے کہا کہ یہاں سے میں شروع کروں پھر وہیں میں پہنچ جاتا ہوں، دنیا کی کسی اور چھوڑ کا پتہ نہیں چلتا۔ ایک لامحدود یونیورس ہے، ایک واسٹ یونیورس جس کے لیے 10 لاکھ سال بھی عمر مل جائے پھر بھی اس کی سچائی کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا۔ جس کو جتنا تھوڑا سا علم ملا ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ اس طرح یہ واسٹ آسمان ہے۔ اسی طرح جس نے یہ آسمان بنایا ہے وہ سمندر پیدا کیا ہے۔ سمندر میں 2 سمندر پیدا کیے ہیں، ایک سالٹ ایک سویٹ، ایک طرف میٹھا پانی ایک طرف کھارا پانی۔ کھارا پانی پیئیں تو جیسے کہ حلق کٹ کے باہر آ جائے، ادھر سویٹ پانی ہے، بالکل صاف اور شفاف اور صحت بخش پانی ہے۔ ایک کشتی پہ چلے، ایک طرف سے چلو لے پانی میٹھا پانی، دوسرے چلو سے پانی اٹھائے کھارا پانی۔ انہوں کوسٹو نے ریسرچ کی، کہا دونوں پانی کے بیچ میں ایک بیریئر ہے جو دونوں کو ملنے آپس میں نہیں دیتی ہے۔ کتاب لکھی، اس کو باضابطہ دلیل سے سمجھایا، وہ کتاب باہر آئی، لوگوں نے کوسٹو کو سراہا، سر پہ بٹھایا، ان کو استقبالیہ دیا، داد دیا، ان کا استقبال کیا، ان کی محنتوں کو سراہا۔ اسی دوران ایک مسلم دانشور سے ملاقات ہوگی، انہوں نے کہا کہ آپ کی محنت کو میں داد دیتا ہوں، لیکن آپ جو کہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ غور و فکر میں یقین رکھتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، جستجو کر کے آپ نے دنیا کو یہ بات بتائی ہے، تو بس آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کوسٹو صاحب آپ نے محنت کی، محنت کو میں داد دیتا ہوں، لیکن میں ایک آیت پڑھتا ہوں قرآن کریم کی، اس کو غور سے سنیے، پھر آپ کا ضمیر جو بولے اس کو آپ ایکسپریس کیجئے۔ آپ غور سے سنیے کہ جو آپ نے پہلی بار دنیا کو بتایا، اس سے پہلے کسی کو بھنک تک نہیں لگی تھی کہ دونوں سمندر کے بیچ میں ایک دیوار ہے جو دونوں کو ملنے نہیں دیتی۔ وہ دیوار ہم دیکھتے نہیں ہے مگر ہے بیریئر۔ آپ نے پہلی بار دنیا کو دیوار کی بات کہی، بیریئر کی بات کہی۔ اب قرآن کریم کی ایک آیت میں پڑھتا ہوں، وہ قرآن جو بندے نے نہیں لکھا ہے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ وہ اللہ کا کلام 1400 سال پہلے اللہ نے اپنے محبوب پہ نازل کیا ہے۔ وہ قرآن ہمارے عقیدے کے مطابق وہ اللہ کا کلام ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اس کو کسی نے اپنی طرف سے لکھ نہیں دیا ہے، وہ لکھ بھی نہیں سکتا ہے۔ قرآن نے کھلا چیلنج دیا ہے، اگر کسی انسان اور جنات کے بس میں ہے وہ قرآن کی طرح کوئی کتاب لے آئے تو لے آئے۔ انسان جنات ایک دوسرے کے ہیلپر ہو جائے اور دونوں مل کر قرآن کا جواب لائے۔ 1400 سال گزر گئے، انسان جنات مل کے قرآن کا جواب نہیں لایا، نہ قیامت تک لا پائیں گے۔ پورا قرآن تو دور کی بات، 10 سورتوں کا چیلنج قرآن نے کیا۔ اگر تمہیں ڈاؤٹ ہو قرآن میں تو 10 سورتوں کو لے آؤ، اگر 10 سورت میں بات اگر تم سے نہیں ہو پایا صرف ایک سورت لے آؤ، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا جواب لے آؤ۔ آج دنیا میں ہر زبان الگ الگ خیموں میں بٹ گئی ہے، اولڈ اور ماڈرن، اینشینٹ اینڈ ماڈرن، یعنی ہسٹری ہے تو 2 خیمے میں ہے، ایک اولڈ ہسٹری ایک ماڈرن ہسٹری۔ عربی لٹریچر ہے نا، ایک اولڈ عربی ایک ماڈرن عربی۔ اردو ہے تو ایک اولڈ اردو اور ایک ماڈرن اردو۔
ہندی ہے تو ایک پراچین ہندی اور ایک آدھونک ہندی، یعنی قدیم اور جدید کے خانوں میں زبان بڑھ گئی ہے۔ یہ قدیم ادب ہے اور یہ جدید ادب ہے۔ اردو زبان میر امن کے زمانے میں جو اردو زبان تھی اس کو آپ پڑھ لیں، اس زمانے میں کیسے کیسے جملے استعمال ہوتے تھے، اور آج کی اردو پڑھ لیں، غالب کی اردو پڑھ لیں، اقبال کی اردو پڑھ لیں اور آج کی اردو پڑھ لیں، دونوں میں جدید اور قدیم لٹریچر ہے۔ اسی طرح عربی زبان میں بھی جدید زبان اور قدیم عربی اور جدید عربی ہے۔ قرآن کریم 1400 سال پہلے نازل ہوا ہے دنیا میں۔ اس وقت جو عربی بولی جاتی تھی اور آج جو عربی بولی جاتی ہے، اس وقت کی عربی اور آج کی عربی، یہ 1400 سال میں حالات بدلے، جغرافیہ بدلا، تہذیب بدلی، اسکالر بدلے، محاورے بدلے، ضرب المثل بدلے، یہ سب بدلا، لیکن جو قرآن پاک کی زبان میں جو اس میں جدیدیت ہے، جو اس میں ایسا لگتا ہے کہ آج کے تناظر میں یہ قرآن نازل ہوا ہے، جس کو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا ہے کہ فرسودہ زبان ہے، یعنی اسے پہلے پڑھا جائے تو قدیم عربی زبان کا مزہ دیتا ہے، اور آج پڑھا جائے تو جدید عربی کا مزہ قرآن میں ملتا ہے۔ 50,000 سال کے بعد ہی پڑھا جائے گا، چونکہ دوسروں کی زبان بدلتی رہتی ہے۔ اللہ کا کلام ہے جو کبھی پرانا نہیں ہوتا، ہر دور کے تقاضے کے مطابق وہ کلام کھرا اترتا ہے۔ وہ عربی زبان میں قرآن نازل ہوا، جس مطالب و مفاہیم پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کوسٹوں سے کہا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کسی بندے نے نہیں لکھا ہے۔ آپ غور سے سنیں کہ اس میں کیا کہا گیا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، پڑھتے چلے گئے، آگے سنایا کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان، یعنی وہ خدا ہے جس نے دو سمندر کو جاری کیا، بہایا، وہ دونوں سمندر بظاہر آپس میں ملے ہوئے دکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں دونوں کے بیچ میں ایک دیوار ہے جو دونوں کو ملنے نہیں دیتی، وہ دیوار ملنے نہیں دیتی۔ پر کوسٹوں نے کہا یہ دیوار کی بات تو میں نے دنیا کو بتایا ہے، یہ 1400 سال پہلے قرآن میں کس نے کہہ دیا کہ دونوں پانی کے بیچ میں ایک دیوار ہے؟ اگر یہ دیوار کی بات قرآن میں ہے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ قرآن بندے کا کلام ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ بندوں میں پہلا شخص تو میں ہوں جس نے دنیا کو بتایا کہ دونوں پانی کے بیچ میں ایک دیوار ہے۔ اور 1400 سال پہلے اگر یہی بات قرآن میں نازل ہوئی ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، رحمان کا کلام ہے، تو ساری دنیا گواہ رہے کہ کوسٹو جب کے سامنے جب سچائی بے نقاب ہو گئی ہے، اب کوسٹو اندھیرے میں نہیں رہے گا۔ قرآن حق ہے، اللہ حق ہے، مصطفیٰ حق ہے، اسلام حق ہے۔ فرانس کا بڑا سائنسداں کلمہ پڑھا، مصطفیٰ کا غلام ہوا، بول اٹھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب آپ کی شاپنگ کرے گی شاپنگ، کیونکہ ٹاٹا نیو پہ نیو پاس دلائے گا 5% نیو۔ مذہب اسلام کون کہا کہ اسلام خطرے میں ہے؟ حضرت کس نے آپ کو بتایا کہ اسلام خطرے میں ہے؟ کس نے آپ کو سنایا کہ آنے والا دن آپ کا ڈارک ہے؟ کس نے کہا کہ آنے والے دن میں اسلام کا نام و نشان باقی نہیں رہ جائے گا؟ جو اس طرح کی باتیں کرتا وہ جھوٹا ہے، اس کی بات جھوٹی، وہ شخص جھوٹا۔ سچی بات یہی ہے کہ قرآن کریم میں جو سائنس کا علم دنیا میں پڑھتا جائے گا، تو قرآن کریم کے ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ لوگ توہمات کو چھوڑ کر سچائی کی طرف لوٹیں گے، اور جیسے جیسے کوسٹو جیسے ویگیانک دنیا میں پیدا ہوتے جائیں گے، ویسے ویسے ہی اسلام کے ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو قرآن کریم کا تیور بتاتا ہے کہ آنے والا مستقبل تمہارا ہے، آنے والا وقت تمہارا ہے۔ تم علم حاصل کر، تم نے ہی دنیا والوں کو بتایا ہے کہ علم آدمی کو طاقتور بنا دیتا ہے، علم آدمی کو روشنی دیتا ہے، علم بہترین ہتھیار ہے، علم تنہائی کا دوست ہے، علم دشمنوں کے لیے شاندار ہتھیار ہے، علم ہتھیار بھی ہے، علم دوستوں کے بیچ کی زینت بھی ہے، علم طاقت بھی ہے۔ آج چائنا بولتا ہے کہ نالج از پاور، نالج از رائٹ۔ چائنا سے پوچھا جائے دنیا کی ساری منڈیوں پہ تیرا مال کیوں چھا گیا، وہ بولے گا نالج، نالج از پاور، نالج از رائٹ۔ علم طاقت ہے، علم روشنی ہے۔ امریکہ سے کہا جائے کہ آج سے 2000 سال پہلے تمہارا نام و نشان تک نہیں تھا، 1495 میں کولمبس نے پتہ لگایا امریکہ نام کا ایک ملک موجود ہے۔ یہ 500 سال کے اندر اتنا زبردست انقلاب اس ملک میں کیسے آ گیا؟ آج ساری دنیا سائنس دانی کے لیے امریکہ کے سامنے دریوزہ گری کرتی نظر آ رہی ہے۔ آخر اس نے اپنے آپ کو اتنا بلند کیسے کر لیا؟ جواب ملے گا، نالج از رائٹ،
इज पावर, शिक्षा शक्ति का नाम है, शिक्षा प्रकाश का नाम है। हिंदुस्तान में आज से 1000 साल पहले की जहालत का ये आलम था कि अगर कोई पत्नी मर जाए तो पति मर जाए, उसी की चिता पे जला के पत्नी को मार दिया जाता था। एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, मेडिकल कॉलेज नहीं था, कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। एक यूनिवर्सिटी थी नालंदा यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी भी सिर्फ एक धार्मिक शिक्षा की यूनिवर्सिटी थी, जहाँ विज्ञान नाम की कोई चीज नहीं थी। 1400 साल पहले इस्लाम ने जो कुछ दिया है उसका अंदाजा इसी से आप लगा लें। आज हिंदुस्तान में सैकड़ों नहीं लाखों इंजीनियर, हाई क्वालिटी के इंजीनियर, अमेरिका में बड़ा से बड़ा इंजीनियर हिंदुस्तान का दिया हुआ, गल्फ कंट्रीज में बड़े से बड़े डॉक्टर, बड़े से बड़े इंजीनियर हिंदुस्तान के दिए हुए। हिंदुस्तान के इंजीनियर को बड़ी कदर की निगाह से आज देखा जाता है, खास करके साउथ इंडिया के इंजीनियर। हम लोग नॉर्थ में आते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के लोग, हमारे यहाँ के बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं। हमारे यहाँ स्कूल खोलना चाहिए, हमारे यहाँ मदरसों में स्कूल की शिक्षा होनी चाहिए, हमारे यहाँ स्कूल में मदरसों की शिक्षा होनी चाहिए। जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उसे नहाने का सलीका नहीं है, उसे कुरान पढ़ना नहीं आता है, उसे सुबहान रब्बियल आला कहना नहीं आता है, उसे हाथ नमाज में कैसे बांधे ये नहीं आता है। तो हमारा 98% बच्चा मुसलमान का जो स्कूल कॉलेज में पढ़ता है उसके ताल्लुक से कोई नेता नहीं बोलता है। हमारे 98% बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिसे नमाज का फर्ज मालूम नहीं है, वजू का तरीका मालूम नहीं है, जो इंजीनियर डॉक्टर डीएम बन जाए, डीएम बनने के बाद कुरान सही से पढ़ना नहीं आता है, एमबीबीएस डॉक्टर बन जाए, उसे कुरान पढ़ना नहीं आता है। इन बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र किसको है? कैसे स्कूल में अपना स्कूल खुले, अपना स्कूल रहे? आज निकाह हिजाब और निकाब के नाम पे गैरों ने धमाल मचाया है। क्यों नहीं हमारे जमींदार गौर करते, वो स्कूल खोले हमारी माँ बहन बेटियों के पढ़ने के लिए, ताकि हम अपना यूनिफॉर्म वहाँ जारी करें, हमारी बच्चियां अपने हमारे स्कूल में पढ़े, एक मजहबी माहौल में इंजीनियर बने, मजहबी माहौल में डॉक्टर बने।